سہیل کیا حال ہے؟ کیسے ہیں صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. How's spring in your area? Much better. It's getting warmer. Getting warmer. Better days ahead. ٹھیک ہے. تو آج جس کتاب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے بک ریویو میں، تو اس کا انٹروڈکشن بھی کراتے ہیں، لیکن وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے، بہت ریلیونٹ ہے، especially those of us who were born and raised in countries that have struggled with their economies and social systems. تو یہ کتاب ہے Why Nations Fail. اس کے آتھرز ہیں ڈیرن ایسیمولو اینڈ جیمز رابنسن. سو یہ کتاب پچھلے چند سالوں کی، میرے خیال ہے 7-8 سالوں کے اندر آئی ہے، اور اس کے آتھرز کا آپ انٹروڈکشن اور کچھ تھوڑا سا اس کے ریلیونس کے بارے میں کچھ بات کریں گے، پھر اس کو لے کر کے آگے چلتے ہیں. ضرور. جیسے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کو تھوڑا سا میں آتھرز کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کراتا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک سینٹرل آئیڈیا بک کا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ ہائی لائٹس جو ہیں بک کی تھوڑی سی پریزنٹ کریں. تو احسان، یہ جو پیپر ہے، یہ جو بک ہے، یہ 2012 میں ایکچولی پبلش ہوئی، اور اس کے دو آتھر ڈیرن ایسیمولو اور جیمز رابنسن ہیں. ڈیرن جو ہیں وہ اس وقت MIT میں پروفیسر ہیں پولیٹیکل اکانومی کے، اور وہ آرمینین امریکن ہیں، ٹرکش بورن. ڈیرن کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ان کے دونوں پیرنٹس کا تعلق تعلیم و تدریس سے رہا، اور دونوں پیرنٹس ٹرکی کی لیبر پارٹی کے اندر بڑے ایکٹیو ممبرس تھے. وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میرے گھر کی ٹیبل ٹاک تھی پولیٹیکل اکانومی دنیا کی. اور ساتھ میں جو ان کے کو آتھر ہیں جیمز رابنسن، میرے خیال سے ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے ہارورڈ میں گریڈ اسکول میں جب یہ PhD کر رہے تھے. ڈیرن ٹرکی سے تعلق رکھتے تھے، اور جیمز رابنسن جو ہیں وہ UK کے ہیں، اور ان دونوں نے اپنی گریڈ اسکول لنڈن اسکول آف اکنامکس سے کی ہے. تو دونوں بڑے بڑے کریڈینشلز کے ساتھ آتے ہیں بٹوین بوتھ آف دیم. ڈیرن کے ساتھ اور جیمز رابنسن کے ساتھ، دونوں کے ساتھ بٹوین ٹو آف دیم یہ کمپیریٹیو اکنامکس، ڈیولپمنٹل اکنامکس اور ہسٹری آف اکنامکس، یہ تین ڈسپلنس کو دونوں لوگ شیئر کرتے ہیں. ڈیرن نے سہیل اپنا مائک ایڈجسٹ کر لیں، آپ کی آواز تھوڑی سی. Is it better now? ہاں، مچ بیٹر. تو ڈیرن نے 2001 میں ایک پیپر لکھا تھا جس کا نام تھا کولونیل اوریجنز آف کمپیریٹیو ڈیولپمنٹ. یہ کتاب جو ہے Why Nations Fail، یہ اس پیپر کے اوپر بلٹ ہے. وہ اس وقت جو پیپر انہوں نے لکھا تھا، وہ اس پیپر کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے یہ آرگومنٹ پریزنٹ کی کہ جب کالونسٹ دنیا کے دوسرے ملکوں میں گئے تو وہ کیا وجوہات تھی کہ جن کی وجہ سے کچھ ملکوں میں تو وہ سیٹل کر گئے، اور کچھ ملکوں سے انہوں نے لوٹو اور پھوٹو والی پالیسی اختیار کی. جہاں وہ سیٹل کرنا چاہ رہے تھے ان جگہوں پہ جہاں پہ ڈیزیز فیکٹر کم تھا، جہاں پہ ان کی اموات کم ہونے کا رسک تھا، لیکن جن جگہوں پہ ان کو لگتا تھا کہ یہاں پر زیادہ تر ان کے لوگ سروائیو نہیں کر سکیں گے ڈیزیز کو، تو انہوں نے وہاں پر ڈفرینٹ قسم کے میکنزمز اور سسٹمز امپلیمنٹ کیے، اور وہاں پہ ہر جگہ جہاں جاتے تھے وہیں یہ براؤن صاحب رکھتے جا رہے تھے. اور براؤن صاحب کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ایکسٹریکٹیو گیم کھیلتے تھے، سارا پیسہ وہاں سے ان ملکوں سے یہ لوگ ایکسٹریکٹ. تھوڑا سا ایکسٹریکٹیو جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں ذرا بات کر لیں. میں اس پر آتا ہوں، یہ ٹرم ہر جگہ یوز نہیں ہوتی، مگر اس کتاب میں بہت یوز ہوئی ہے. جی میں اس پر آتا ہوں. تو بیسیکلی یہ پیپر ہے، وہ یہ جو بک تھی، یہ اس پیپر کے اوپر بلٹ ہے. اس بک کے اندر جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا اس کے اندر، کہ اس بک کو لکھنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے تھیورسٹ اب تک دنیا میں اس میگا تھیوری پہ کام کر چکے ہیں. اور یہ ایک میگا تھیوری ہے کیونکہ it tries to explain the poverty, despotism and stagnancy across the world. یہ ایک آدھ ملک کو نہیں سمجھا رہی، پوری دنیا کا کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں with one theory. اس لیے یہ بہت بہت امپورٹنٹ کتاب ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ 2012 میں جب یہ بک آئی تو وہ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ، اس سے پہلے، اس کتاب سے پہلے لوگوں نے کہا کہ کلائمیٹ یا پھر جیوگرافی یا پھر یونیورسٹی سسٹم جس کنٹری کا اچھا ہوگا اس کنٹری کے اندر پراسپیرٹی ہوگی، اس کنٹری میں ڈیموکریسی آئے گی اور وہاں پہ لوگ انوویشن کرتے ہیں، نئی چیز جدت کی طرف جاتے ہیں. جبکہ یہ انہوں نے اس بات کو ریفیوٹ کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی کون سی ملک پروگرس کریں گے، کہاں پہ ڈیموکریسی رہے گی اور کہاں پہ انوویشنز آئیں گی، وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہاں کے سسٹمز، پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کیسے ہوں گے. یہاں پر آ کے احسان یہ لوگ اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سسٹم سے کیا مراد ہے. وہ کہتا ہے دو سسٹم بڑے پرائمری ہیں. اگر ہم پوری کتاب دیکھیں تو اس کے اندر اچھی چیز یہ ہے کہ اٹس ویری سمپلی ایکسپلینڈ and try to explain the complicated aspects of both politics and economics. جو ایسی چیزیں لکھی ہیں جو ہم جیسے لوگ جن کا پولیٹیکل اکانومی سے براہ راست تعلق نہیں ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے it's a beautifully written book. اس میں وہ کہتے ہیں احسان کہ وہ ملک جن کے پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم انکلوزیو ہیں وہ تو ترقی کریں گے، اور جن ملکوں کے سسٹم ایکسٹریکٹیو ہیں وہ ترقی نہیں کر پائیں گے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ایکسٹریکٹیو سسٹم میں اور انکلوزیو سسٹم میں کیا ڈفرنس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو اکنامک سسٹم، جو انکلوزیو اکنامک سسٹم ہے، اس میں تین چیزیں ضروری ہیں. ایک تو وہ ٹپیکل کیپٹلزم والا آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جس ملک کے اندر پراپرٹی کے رائٹس اچھی طرح ہوں گے، بہت اچھے سے پرائیویٹ پراپرٹی سیکیورڈ ہوگی، نمبر 1. نمبر 2 وہ ملک جن ملکوں میں بینک سے قرضہ لینا آسان ہوگا وہ ملک. اور تیسری چیز کہ جس ملک کے جو سوشل سروسز ہے جیسے اسکول ہے. یہاں ایک بات جو بینک سے قرضہ لیں، اصل میں جو پوائنٹ ہی از ٹرائنگ ٹو میک کہ ایکسیس ٹو فائنانسز از easy and it's not based on your family connections and your influence. That's the point. کیونکہ وہ آگے بھی چل کے یہ بات آتی ہے. تو یہ بات کچھ جو کیسز انہوں نے بتائے اس میں ہم چل کے آپ اپنی بات مکمل کر لیں. تو اس میں ایسا کہتے ہیں کہ اور جو ایکسٹریکٹیو سسٹمز ہیں وہ اس کا بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ نہ قرضہ لینا آسان ہے ایک عام آدمی کے لیے، نہ اس کے لیے جو ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی اس کی سیکیورڈ ہے، اور نہ اسے صحیح کا اس کے بچوں کو اسکول اویلیبل ہے، نہ ہیلتھ کیئر اویلیبل ہے، نہ روڈ صحیح سے سروس ڈیولپ ہے. تو یہ تینوں چیزیں الٹی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو پولیٹیکلی انکلوزیو سسٹمز ہیں وہ پولیٹیکل انکلوژن کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ایسے سسٹم کہ جس کے اندر جو پلورلسٹک ہوں، جو بہت سارے لوگوں کو انکلوڈ کر پائیں، اور جو سینٹرلائزڈ ہوں. سینٹرلائزڈ سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں سارے ملک میں ایک ہی طور کا قانون ایگزسٹ کرے. یہ نہیں کہ کسی جگہ جرگا لگا ہوا ہے، کسی جگہ کیا لگا ہوا ہے، اس سے کنفیوژن ہوتا ہے اور کچھ ہر انسان کو لگتا ہے کہ مجھ پہ تلوار بڑی زور کی لٹک رہی ہے. اس طرح کے سسٹم. تو وہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے سننے والوں کو کہ ایک تو یہ کہ پولیٹیکل سسٹم انکلوزیو ہو اور اکنامک سسٹم انکلوزیو ہو. یہ دونوں چیزیں. اور جن ملکوں میں سسٹم ایکسٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد پیسے بنانا ہوتا ہے ایلیٹ کا، اس کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا، لوگ اس میں irrelevant ہوتے ہیں اس سسٹم کے اندر، تو وہ ایکسٹریکٹیو سسٹمز کہلاتے ہیں. اب آگے چل کے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہر ملک میں، ہر قوم کے اندر کچھ ایسے موقع آتے ہیں، کچھ ایسے فورکس آتے ہیں جس پہ انہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سسٹم کو انکلوزیو کرنا ہے یا ایکسٹریکٹیو کر دینا ہے. یہ سمجھاتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہوں گے کہ یہ کیسے ڈیسیشن ہوتا ہے کہ کون سے لوگ کس طرح ایکسٹریکٹیو چوائسز فالو کرتے ہیں یا انکلوزیو چوائسز فالو کرتے ہیں. تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ جس ملک کے اندر بھی انوویشن پہ توجہ دے رہے ہیں، جدت کرنے پہ، نئی چیز کرنے پہ وہ توجہ دے رہے ہیں، اور دوسری چیز جدت کے ساتھ ساتھ وہ ان ملک کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کریٹو ڈسٹرکشن سے ڈرتے نہیں. کریٹو ڈسٹرکشن کہتے ہیں ایک ایسی ڈسٹرکشن کو کہ جس کو سسٹم کو توڑنے کے بعد اس سے بہتر سسٹم کی طرف امپلیمنٹ کیا جا سکے. اب یہ دونوں چیزیں کریٹو ڈسٹرکشن اور انوویشن صرف انہی سوسائٹیز کے اندر ہوتی ہیں جس میں بات چیت کرنا آسان ہو، جہاں پہ لوگ تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہوئے ڈرتے نہ ہوں، جس میں ایک میڈیا آزاد ہو، آپس میں لوگ ایک دوسرے کے سے دست و گریبان نہیں ہوتے ہوں بات چیت کرنے پر. تو
اگر بات چیت کرنے کی اجازت نہ ہو, میڈیا آزاد نہ ہو, تو وہاں پہ نہ انوویشن ہوتی ہے اور نہ وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز کے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کریٹو ڈسٹرکشن کر پائیں. افتخار عارف کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ بزد ہے دل کے نئے رستے نکالے جائیں, بزد ہے دل کے نئے رستے نکالے جائیں, نشانے راہ گزرے رفتگاں کے ہوتے ہوئے. ان کی بہت خوبصورت غزل ہے اس کا. وہ پہلا شعر ان کا اس کے اوپر ہے فریڈم آف سپیچ پہ, جو کہتے ہیں کہ فضا میں وحشت سنگ و سنا کے ہوتے ہوئے, قلم ہے رقص میں آشوب جاں کے ہوتے ہوئے. واہ, بہت اچھا. آپ اچھا, اب اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس میں کچھ کیسز ایسے دیے ہیں انہوں نے مختلف علاقوں کے, مختلف ریجنز کے, تو ان کو تھوڑا تھوڑا سا اگر ایک ایک کر کے ڈیل کر لیں, بات کر لیں اس پہ, تو جو بات آپ نے پچھلے 10-12 منٹ میں کہی ہے وہ مزید کلیئر ہو جائے گی. تو انہوں نے سب سے جو اچھی انٹرسٹنگ مثال دی ہے وہ ایک شہر ہے امریکہ میں, نوگیلس یا نوہیلس. نوہیلس از لوکیٹڈ ان ایریزونا, اور اس کا جو اپر پارٹ ہے یعنی نارتھ جو ہے وہ ایریزونا میں ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور اس کا جو سدرن پارٹ ہے وہ میکسیکو میں ہے. سونورا نام کا جو ان کا پروونس ہے یا اسٹیٹ ہے میکسیکو میں, جو ملا ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے. تو اب انہوں نے دونوں اس شہر کے دونوں جو ایریاز ہیں اس کے لوگوں کو کمپیئر کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بیسکلی ایک ہی ہیں. میکسیکن امریکن وار سے پہلے یہ ایک ہی شہر تھا, پھر جب بارڈرز کی تقسیم ہوئی, یہ حصہ امریکہ کے حصے میں آیا, وہ حصہ میکسیکو کے, تو لوگ وہی رہے, کوئی ایسی پاپولیشن میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی. مگر یہ کہتے ہیں کہ جی جو ایریزونا میں جو نوگیلس ہے وہاں جو ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم ہے وہ $30,000 a year. وہاں جو لوگ 65 سال یا اس سے اوپر ہیں ان سب کے پاس, زیادہ تر کے پاس میڈیکیئر موجود ہے. انمپلائمنٹ ریٹ لو ہے, ان کے پاس الیکٹریسٹی, ٹیلی فون, سویج سسٹم, پبلک ہیلتھ اور روڈ نیٹ ورک ہے, جو کہ باقی شہروں سے اور اسٹیٹ کے اور دوسرے شہروں سے امریکہ کے ان کو کنیکٹ کرتا ہے. اور وہ دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, اس لیے کہ دے ریزڈ ود دیٹ. اب دوسری طرف نوگیلس میکسیکو ہے. ان کے ہاں 2000 تک یعنی 2000 تک, یعنی اس ملینیم تک کوئی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں تھا میکسیکو میں. کافی عرصے تک ایک سنگل پارٹی کی حکومت رہی ہے, اور اسی کے لیڈرز میوزیکل چیئر کھیلتے رہے, جیسے کہ اور بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے. انسٹیٹیوشنل ریولوشنری پارٹی, اس کا جو مخفف PRI ان کے, اس کے اسپینش نام کا مخفف ہے. تو وہ گھوم پھر کے وہی لوگ آتے رہے, اور ان کے ہاں جو پرابلمز ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو ایسے بہت سے ممالک کی ہوتی ہیں. یعنی انکم لیول لو, لائف ایکسپیکٹنسی بہت کم, ان کی لیونگ کنڈیشنز خراب, اور اس کے علاوہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ انسٹیٹیوشن سے وہ نہ ہونے کے برابر, اس لیے کہ انسٹیٹیوشنز نے کسی بھی سٹیج پہ ان کی لائف میں کبھی ڈیلیور نہیں کیا. تو ایک بہت بڑا کانٹراسٹ ہے ان دونوں نوگیلسز میں, اور اس کی انہوں نے مثال یہی دی ہے, یہاں سے انہوں نے بات شروع کی ہے کہ یہ جو ہے بہت بڑی ایک, جسے کہنا چاہیے کہ ایک زندہ مثال ہے کہ دو سسٹمز کس طریقے سے ایک ہی جگہ, ایک ہی قوم. تو وہ جو جینیٹک پوائنٹ آف ویو اور فلانی ریس بہتر ہے, یا فلانی جگہ کا موسم بہت اچھا ہے, یا ان کے یہاں تیل نکل آیا ہے لہٰذا یہ سب نہیں. انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ بڑی سیدھی سی بات ہے, بالکل ایک ہی جیسی جیوگرافی ہے, لینڈسکیپ بھی ایک ہی جیسا ہے, موسم بھی ایک ہی جیسا ہے, برابر کی گرمی پڑتی ہے وہاں بھی 110 ڈگری فahrenheit, وہاں بھی ایریزونا از اے ویری وارم پلیس. مگر وہاں اوپر والے حصے میں اس سے فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ وہ ایک انکلوسیو, although flawed but انکلوسیو ڈیموکریسی کا حصہ ہے. تو یہ ایک انہوں نے دیا. اس کے علاوہ اس میں کافی انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے,
اس میں جانے کے بجائے میرے خیال ہے بہتر یہ کہ ہم کچھ اور انٹرسٹنگ کیسز جو انہوں نے ڈسکرائب کیے ہیں ان کو بھی لے لیتے. تو اب آتے ہیں ہم اس علاقے میں جہاں سے میں اور آپ پیدا ہوئے, اس سے قریب کا علاقہ, یعنی ناٹ پاکستان بٹ سم ویئر کلوز. سو یہ بات کرتے ہیں آٹومن ٹرکی کی. تو یورپ میں پریس آ گیا, ٹھیک ہے, وہ ہمیں پتہ ہے, اس کی ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گوٹنبرگ کا پریس, اور وہ کس طرح سے پریس کی وجہ سے کتابیں چھپنا شروع ہوئی, اور کتابیں چھپنے کی وجہ سے علم پھیلا, علم پھیلنے کی وجہ سے انلائٹنمنٹ, وہ ساری چیزیں کسی دوسرے ٹاپک ہے حصہ. لیکن ٹرکی کے ایک صاحب تھے جو کافی فارورڈ تھنکنگ تھے, ان کا نام تھا متفرقہ. متفرقہ جو تھے یا متفرقہ, he was a proponent of setting up a printing press, and this happened long time ago. It happened before it happened in Indian subcontinent. تو متفرقہ نے جا کر کے پریس کے پارٹس خریدے اور لے کے آئے. انہوں نے میرے خیال ہے 1720 میں یا کسی somewhere around that, مطلب it was fairly still new in rest of the world. انہوں نے وہ وہاں لگا دی. اب ہوا کیا کہ وہاں پہ اس وقت آٹومن امپائر تھی, خلافت عثمانیہ, اس میں ایک ٹپیکل بادشاہانہ انداز تھا. تو ان پہ پابندی لگے کہ کون سی کتاب چھاپیں گے اور کون سی کتابیں آپ نہیں چھاپیں گے. تو اب یہ دیتے ہیں کہ 1729 سے لے کر 1743 تک, کافی لمبا عرصہ ہے, 17 کتابیں چھاپ پائے. 17 مطلب تقریباً سال میں ایک کتاب آ رہی. اچھا, یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ایک ججز یا انہوں نے لفظ یوز کیا قاضیز. تو قاضیز کا مطلب ہے کہ قاضیز جو ہیں وہ 3 عدد اس میں جو ہیں وہ اس پینل میں ہوں گے, اور وہ جو کتاب اپروو کریں گے وہ چھپے گی ورنہ نہیں چھپے گی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا ہوگا کہ اس میں کون سی کتابیں چھپی ہوں گی. بالکل. تو نتیجہ اس کا آگے چل کے یہ ہوتا ہے کہ 1800 میں, یعنی 19ویں صدی کے آغاز میں, آپ ایک نمبر گیس کرنا چاہیں گے آٹومن امپائر کی لٹریسی کا؟ ہاں مجھے یاد ہے 2 to 3%. 2 to 3%. یہ اس پہ بہت زیادہ بات نہیں ہوتی ہے, ہم لوگ اکثر آٹومن امپائر کی گن گاتے ہیں, اور وہ کانٹیننٹ میں تو پوری تحریک چلی ہے خلافت موومنٹ کی, جان بیٹا خلافت پہ دے دو. تو وہ یہ خلافت نے جو جن کا زوال آیا اس کی وجوہات سامنے آ رہی ہیں آپ کی. تو اب یہ 3% لٹریسی کے ساتھ یہ کمپیئر کر رہے تھے یورپ میں, جو کہ اس وقت بہت لٹریٹ نہیں تھا, 40-50% کے قریب لٹریٹ تھا, لیکن کہاں 3%, کہاں 40-45%. تو اس یورپ سے یہ کمپیئر کر رہے تھے اپنے آپ کو, تو لہٰذا ظاہر ہے ان کا کوئی کمپٹیشن نہیں رہ گیا. تو اکنامکلی ہار گئے, اور اس کے بعد پولیٹیکل ڈیفیٹ ہوئی, اور پھر جو علاقے آٹومن امپائر کی ڈومین میں تھے ان علاقوں کی جو کنڈیشن ہوئی وہ سب کے سامنے. پورا مڈل ایسٹ ان کے پاس تھا, ناردرن افریقہ ان کے پاس تھا, اور سینٹرل ایشیا کے بہت سے ممالک جو بعد میں سوویت یونین کا حصہ بن گئے, تو قازقستان وغیرہ, یہاں تک آٹومن امپائر تھی. بہت بڑی حکومت تھی, ایک رومن امپائر کے پائے کی حکومت تھی. لیکن یہ آؤٹ کم رہا. ان ملکوں میں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اکانومی اور یہ تمام چیزیں ڈیولپ نہیں ہوئی, اور وہ پھر اس کے بعد وہ کولونیلزم کی زنجیروں میں جا کڑ گئے, جس دیکھا گیا کہ پھر اس کو یورپین, اور وہ پھر اس کے بعد وہ جیسے جیسے ہسٹری ڈیولپ ہوئی ہم سب جانتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کولونیلزم ان سیلف, انہوں نے کئی جگہ کولونیلزم کا ذکر کیا ہے, مگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک فیکٹر ہے ان ملکوں کی اکنامک فیلئر, یا اس میں وہ بھی ہے, انہوں نے اس کو ڈسکارڈ نہیں کیا, لیکن اس سے بڑے فیکٹر سے پیچھے تک لے کے جاتے ہیں یہ, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے سے یہ کچھ چیزیں چل رہی تھیں. پھر ایک اور کیس ایگزامپل ہے جس میں انہوں نے کچھ اور ملکوں کی بھی بات کی ہے. تو انہوں نے بات کی ہے چائنا کی. میرے خیال ہے وہ آپ آخر میں شاید وہ بات کرنا چاہیں گے, وہ ہم اس کو ابھی رہنے دیتے.
تو اچھا ایک میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ڈائیورٹ کروں گا کہ شپنگ کا بھی مسئلہ ہوا کہ انڈسٹریل ریولوشن آئی اور شپنگ بہت آگے گئی اور انہوں نے جو ہے بعض ایسے ممالک تھے جنہوں نے اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے شپنگ کے خلاف کچھ بہت ریزنٹمنٹ تھی کہ کیا وجہ ہے کہ شپ کے ذریعے چیزیں نہ لے جائی جائیں. انہوں نے وہ یہ سمجھتے لٹرلی دے مس دا بوٹ, سو دے ڈڈ ناٹ ٹیک آن دس نیو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسی میں سمجھا رہے ہیں کہ they were so resistant کہ کوئی جدت نہ ہو, کوئی نئی چیز نہ ہو اور کوئی کنسٹرکٹیو ڈسٹرکشن نہ ہو. ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں نئی چیز ہو کے کیا ہو جائے گا, شاید ہمارا کنٹرول ختم ہو جائے ساری سچویشن سے. اچھا, اس میں جو انہوں نے آٹومن کی بھی اور انہوں نے بات کی ہے سونگ ڈائنیسٹی جو چائنا کی تھی, تو وہ ان کو بھی اسی طرح کی پرابلم تھی جدید ٹرانسپورٹیشن سے. وہ شاید فارینرز کے آنے سے گھبراتے تھے یا بہت زیادہ ٹرانسپورٹیشن ہونے سے شاید اوپننس ہو جائے گی تو ہم اپنے کنٹرول نہیں رکھ پائیں گے. بہرحال اس کی سزا یہی ملی کہ وہ اکنامکلی دشواریوں کا شکار ہوئے. اچھا, انہوں نے آگے پھر فیئر آف انڈسٹری کے اوپر بات کی ہے کہ ود ان یورپ ویسٹرن یورپ نے انڈسٹریل ریولوشن کو گلے سے لگایا. جرمنی, فرانس, برطانیہ, نیدرلینڈز, ہر جگہ بے تحاشا انڈسٹری ڈیولپ ہوئی. اور اس کی اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ ممالک جو یعنی ان ریجنز میں وہ اکنامک پاور بن گئے, اکنامک پاور انجنز بن گئے. جبکہ اسی یورپ میں رشیا اور آسٹرو ہنگیرین امپائر کا جو علاقہ تھا, جو ہابسبرگ جو کہلاتے ہیں, ہابسبرگ, یہ لوگ انڈسٹری کے خلاف تھوڑا سا ریزنٹمنٹ تھا ان کے ہاں. وہ جو گروپ لٹریچر میں ڈسکرائب کیا لڈائٹس were the people who were against industry because they felt that industry will take away the human dignity and the importance of labor. جو آج بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے آٹومیشن کی, it's the second revolution after the industrial revolution. We are looking at the technological revolution جہاں پھر سے ایک unemployment کا خوف, تو اس وقت بھی یہ خوف آیا تھا آج سے 200-300 سال پہلے, اور اس میں اس خوف کو آگ دینے میں مونرکیز بہت آگے تھی. یعنی وہ بادشاہ جو جن کے ہاں ابھی ڈیموکریسی نے اپنا پاؤں نہیں جمایا تھا, تو آسٹریا کی انہوں نے مثال دی ہے کہ انہوں نے اب اس کے پیچھے ان کی یہ نیت تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ شاید انڈسٹری آنے سے لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے گا, لوگوں کے پاس پاور آ جائے گی, ہمیں چیلنج کرنے لگیں گے. یا واقعی وہ لوگوں کی انمپلائمنٹ اور اس سے گھبراتے تھے, یہ ایک کھلی ڈبیٹ ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حصہ جو آسٹرو ہنگیرین امپائر کا حصہ تھا, وہ یورپ کا وہ حصہ یورپ کے باقی حصوں سے اکنامکلی پیچھے رہ گیا, یہ ہار گیا. اس کی کافی انہوں نے تفصیل دی ہے, یہ بڑی تفصیلی کتاب ہے, اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ کتاب ایک طرح کا ٹیکسٹ بک بھی بن سکتی ہے. اس کو آپ ایز اے ٹیکسٹ بک بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں انہوں نے بہت ڈیٹا دیا ہے, میپس دیے ہیں, ملکوں کو کمپیئر کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مختلف ممالک میں جو ترقی نہ ہو سکی تو اس کی وہ ریزنز جو ہم کامنلی سائٹ کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں that those were not may not be the real reasons. اچھا, ایک تھوڑا سا میں 1 منٹ کے لیے پیچھے جاؤں گا. جو ہم گیلس کی بات کر رہے تھے, انہوں نے ایک چیز دی ہے جو ذرا تھوڑا سا لارجر ڈسکشن ہے, کہ جو یورپینز نارتھ امریکہ میں اور ساؤتھ امریکہ میں آئے, انہوں نے بالکل مختلف ٹریجیکٹریز اپنائی. اور اس کی وجہ ان کے اندر کوئی مختلف نہیں تھی کہ وہ اچھے تھے اور یہ خراب تھے. جو نارتھ امریکہ میں یورپینز آئے وہ عموماً برٹش, اسکاٹش اور پھر جرمن اور دیگر لوگ, اور ساؤتھ امریکہ میں زیادہ تر اسپینیئرز. یہ کولونیلزم کا دور تھا اور اس وقت
ان کی جسے کہتے ہیں ان کا داؤ وہاں لگ گیا تو وہ وہاں پھیل گئے, ان کا داؤ یہاں لگ گیا تو یہاں پھیل گئے. لیکن فرق کیا تھا کہ نارتھ امریکہ میں نیٹو امریکنز کی پاپولیشن بہت کم تھی, اور نیٹو امریکنز کو اس کے ساتھ ان کی جو کانفرنٹیشن ہوئی اس میں انہوں نے ان کے پیچھے دھکیلا. وہ سارے مظالم اپنی جگہ, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن اس کا ایک جو فائدہ انہیں یہ ہوا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز, وہ یہ کہ انہیں سب کچھ اپنے ہاتھ سے کرنا پڑا. مکان بنانے سے لے کر انڈسٹری بنانے سے لے کے انہیں مزدور نہیں ملتے تھے. تو یورپ سے جو امیگرنٹس کی کھیپ آتی تھی وہی پھر ریل روڈ بھی بچھاتی تھی, وہی پھر مکانوں میں بھی بلڈنگ بھی کرتی تھی, اور وہی انڈسٹری میں بھی کام کرتے تھے. ساؤتھ امریکہ میں نیٹو امریکنز کی تعداد بہت زیادہ تھی, کیونکہ وہ وارم تھا تو ہزاروں سال سے نیٹو امریکن نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاتے تھے, اور وہاں ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑی تعداد ان اسپینش کالونائزرز کو مزدوروں کی مل گئی. تو لہٰذا ہوا کیا کہ یہاں ایک فیوڈل سسٹم کریٹ ہو گیا, ان لائک امریکہ جہاں شروع سے ہی انہوں نے انڈسٹری اور پھر اس کے بعد ڈیموکریسی اسٹیبلش ہوئی جب انہوں نے برطانیہ سے آزادی. اسپین میں ایسا نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے وہ ایلیٹ کلاس جو اسپین میں ایرسٹوکریٹک تھی وہ یہاں آ کے بھی ایرسٹوکریٹک ہی رہی, اور انہوں نے اس آرڈر کو مینٹین کیا. میکسیکو میں, ارجنٹینا میں جو ڈیوکس تھے اسپینش اور پورچوگیز, وہ حاوی رہے, ان کو سستے مزدور نیٹو لوگوں کی شکل میں ملتے گئے. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں ایک فیوڈل اور کلاس سوسائٹی ڈیولپ ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہم ابھی پہلے بات کر چکے ہیں کہ انوویشن کا رستہ بند ہو گیا, اور پھر جب وہاں ڈیموکریسی کے کچھ تھوڑے سے اثرات آنا شروع ہوئے تو عام طور سے یہی ایلیٹ کلاس جو تھی اس نے ان انسٹیٹیوشنز کو کنٹرول کیا. جہاں سے آپ اور میں بلانگ کرتے ہیں وہاں بھی کچھ سٹوری اس سے مختلف نہیں ہے, کچھ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک ساؤتھ امریکہ اور ایک بڑا گلیئرنگ ایگزامپل ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ساؤتھ امریکہ میں کیوں اتنی غربت ہے, تو ایک جنرل کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہاں وہاں کے لوگ, کیا وہاں کے لوگ لیزی ہیں, کیا یہاں وہاں پہ لوگوں کو لگن نہیں ہے, جس سے لوگ ایک ہی جیسے ہیں جینیٹکلی سیم. یورپینز ادھر بھی کالونائز کیا, یورپینز نے ادھر بھی کالونائز کیا. یہ جو فرق آئے وہ ایٹیٹیوڈ سے, اور جو آپ نے شروع میں ایکسٹریکٹیو اور انکلوسیو سوسائٹی کا کیا کی بات کی وہاں سے آئے. تو میرے خیال ہے اب اس کو ریپ اپ کرنے سے پہلے اگر آپ وہ کچھ آپ کا پروگرام تھا کچھ چائنا کے بارے میں کچھ بات کرنے کا, تو وہ بات کرتے ہیں اور پھر اجازت لیتے ہیں. آخری چند لفظ, کیونکہ 550 پیج کی کتاب ہے اور اس کو پوری طرح سے آدھے گھنٹے میں سمرائز کرنا تھوڑا مشکل ہے, تو صرف اور یہ ایسے ہی پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, اٹس اے سیریس بک. اس میں وہ آخر میں پوری اتنی رام کہانی, اتنی ڈیٹیل رام کہانی سنانے کے بعد آپ پوچھتے رہتے ہو کہ یار اس بک کا ایڈریسی کون ہے, who is the big other, کس کو سنا رہا ہے لکھنے والا. تو وہ راز آخری میں لاسٹ سیکشن میں کھل جاتا ہے کہ کس کو سنا رہا ہے. ساری محنت کی ہے چائنا کو سنانے کے لیے. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ترقی کر رہی, 2012 میں بول رہے ہیں, جو آپ ترقی کر رہے ہیں اس میں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے پہلے رشیا بھی یہ کام کر رہا تھا, وہ اچانک سے اٹھا اور اس نے ترقی کی, لیکن وہ ٹوٹ پھوٹ گیا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ صرف اکنامک انسٹیٹیوشن کو تھوڑا سا انکلوزیو بنانا, پوری طرح سے نہیں, جس کو وہ انکلوزیو کہتے ہیں وہ نہیں, تھوڑا بہت پارشلی انکلوزیو بنانے سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ایکسٹریکٹیو ہوں گے. گروتھ تو ہوگی لیکن وہ گروتھ سسٹین نہیں کر سکے گی, ٹوٹ جائے گی. لیکن اس کتاب کو لکھے ہوئے 10-12 سال ہونے ہیں, 10 سال ہونے ہیں. آج یہ بات سامنے آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ چائنا اپنے ایگزیکٹوز کو جیل کر رہا ہے اور پابندیاں لگا رہا ہے. وہ جو ماں صاحب ہیں علی بابا کے ایگزیکٹو, وہ حوالات بھگت کے آئے. تو اب when you treat your entrepreneurs like this, then تو وہی بات ہے, کنٹرول کا ایشو ہے. تو آخر میں ایک فیض صاحب کا ایک شعر ہے, ضرور کہ دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تو یہ اس شعر کے ساتھ ہم اس ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. اگلے مہینے ایک اور کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے. چینل دیکھتے رہیے, سبسکرائب کرتے رہیے, اپنا خیال رکھیے, پھر ملیں گے.